حجر ابن عدی بڑے فاضل صحابہ، صاحب علم، صاحب تقوی، اور ایسی کیفیت کے ساتھ جب گرفتار کر کے ان کو لے کے چلے، کہتے ہیں کہ ان پر کیفیت وہ تھی کہ غسل کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے کہا تھا سپاہیوں سے کہ تم مجھے میرے حصے کا جو پانی پینے کے لیے دیتے ہو سارا پانی ایک ساتھ دے دو، مجھے غسل کرنا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں سارا پانی ایک ساتھ دے دیں تو کل تم پیاس کی شدت میں کیا کرو گے؟ اگر مر گئے تم حاکم کو جواب کیا دیں گے؟ سپاہیوں کا بہانہ۔ حجر پریشان ہوئے، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، پروردگار اتنا پانی عطا کر دے کہ میں طہارت کروں۔ لوگ بارش کی دعا مانگتے ہیں اپنے ذائقے کے لیے، اپنے ذوق کے لیے، گرمی کا موسم ہلکا کرنے کے لیے۔ ہے کوئی طہارت پسند جو بارش کی دعا اس لیے مانگے کہ پانی نہیں ہے طہارت ہو جائے گی؟ حجر نے دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، بارش ہوئی۔ حجر نے برتن میں پانی جمع کیا، اس سے غسل کیا۔ اس کے بعد رات میں کہتے ہیں مجھے باہر، خیمے کے باہر نماز شب پڑھنا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ علاقہ بڑا خوفناک ہے، باہر درندے رہتے ہیں اس علاقے میں، کہ تم مت گھبراؤ۔ حجر کھڑے ہو گئے باہر، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور حالت عصری میں نماز شب پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب پہنچے حجر سرزمین عذرا پر، اس سے پہلے کہ شام پہنچائے جاتے، وہیں سے حاکم شام کا فرستادہ پہنچا کہ انہیں یہیں پر ختم کر دو۔ ان سے کہا گیا، تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر کہا کہ تمہارے قتل کا حکم آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا مجھے وضو کی اجازت دے دو۔ وضو کیا، پھر کہتے ہیں اچھا میں نے وضو کر لیا، میں نے آج تک پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ وضو کیا اور کوئی نماز نہ پڑھی ہو، مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر کہتے ہیں کہ آج میں نے نماز اتنا جلدی پڑھی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا جلدی نماز ختم نہیں کی، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے خوف سے۔ کہا گیا اتنا ڈرتے ہو تو علی پر سب کرو، برات کرو مولا کائنات سے تم اپنے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے لشکر کا امیر کہتا ہے کہ میں لعنت کروں، سب کروں تو اس پر لعنت، اور تم سب بھی کہو اس پہ لعنت۔ اس انداز سے آپ نے کمال فصاحت و بلاغت میں خود کہنے والے پر لعنت کروائی ہے کہ جتنے سپاہی تھے لشکر وہ سب کے سب لعنت کر بیٹھے خود اپنے امیر پر۔ حجر ابن عدی جوان بیٹا ساتھ ہے، کہتے ہیں مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو ذبح کر دو۔ جوان بیٹا ہے، لوگ مولا سے بیٹا مانگنا جانتے ہیں، مولا کو بیٹا دینا بہت کم جانتے ہیں۔ حجر ان عاشقوں میں سے جو کہتے ہیں میرے قتل سے پہلے میرے بیٹے کو ذبح کر دو۔ وہ کیوں؟ کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا بیٹا تلوار کی دھار دیکھ کر کہیں میرے مولا کے راستے کو نہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا فیصلہ۔ بس ماتم دارو، گفتگو تمام ہوئی، حجر کے بیٹے کو شہید کیا گیا، تلوار ہے۔ حجر کے 6 ساتھی اور شہید کیے گئے، اور حجر شہید کیے گئے تو کیا کیفیت تھی، آسمان رویا، زمین روئی۔ اور جب یہ خبر مدینے تک پہنچی، اس کے بعد حاکم شام کی ملاقات، تو خود زوجہ رسول کہتی تھیں کہ تو نے حجر کو قتل کروا دیا۔ رسول خدا فرماتے تھے کہ عنقریب مرج عذرا میں کچھ لوگ قتل کیے جائیں گے کہ جن کے قتل پر خدا اور اہل آسمان غضبناک ہوں گے، لیکن میں کہوں گا حجر آپ کا بیٹا آپ کے سامنے شہید کیا گیا،
لیکن اسے پانی تو مل گیا تھا، چونکہ لشکر میں جو سپاہی تھے وہ ان قیدیوں کو پانی پلاتے ہوئے چلے تھے تاکہ شام تک پہنچا دے. لیکن اے حجر ذرا کربلا میں آؤ، جہاں ایک بوڑھا باپ اتنا مجبور ہے کہ جوان بیٹا آ کر کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ بابا سے اتنا کہتا ہے. جتنے بیٹھے نا اولاد والے جن کے جوان بیٹے ہیں، ان کو خدا نے حیثیت دی، اگر ان کا بیٹا ان سے اطاعت گزار بیٹا ان سے اگر کوئی فرمائش کر دے تو کیا ممکن ہے کہ باپ بیٹے کی بات کو رد کر دے؟ لیکن ہائے میرا مولا کربلا کے میدان میں اتنا غریب تھا، نہ اکبر کو پانی پلا سکا نہ اصغر کو پانی پلا سکا. اکبر آئے تھے بابا کے پاس کہ بابا بڑی شدید پیاس لگی ہے، بابا ایک قطرہ پانی مل جائے تو اشقیاء کو واصل جہنم کر دوں. امام نے اپنے قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ اپنی زبان اکبر کی زبان کو اپنے دہن میں لیا، اور اکبر تڑپ کے کہتے تھے بابا آپ کا دہن تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. رونے والوں امام نے فرمایا جاؤ بیٹا اکبر، پھر خدا حافظ و ناصر. اکبر میدان کربلا میں آئے ہیں. رونے والوں آخری جملہ، خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹی کی وہ حالت نہ دکھائے. میرا مولا اکبر تک کیسے پہنچا؟ حجر تیرے سامنے تیرا بیٹا ذبح کیا گیا، تجھے بیٹے کی لاش ڈھونڈنا نہیں پڑی. ہائے غریب الوطن حسین ٹھوکریں کھاتے تھے اور پھر فرماتے تھے ارے بتاؤ میرے اکبر کو کہیں دیکھا؟ ارے کبھی فرماتے تھے بیٹا آواز دو کہ بوڑھے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا، آواز کے سہارے عزاداروں کس بات میں تم کم ہو، عزاداروں کس بات میں تم کم